آپ کور کر رہے ہیں, میری آواز اگر ان تک جائے, چاہے وہ عرب فورین کنٹریز کی تنظیم ہو یا ہمارے بھارت کے اندر رہنے والی تنظیمیں ہو, چاہے جون سی بھی تنظیم ہو, جمعیت علماء ہند ہو, ہمارے جماعت شریعہ ہو, مسلم پرسنل لا بورڈ ہو, جمعیت علماء اہل حدیث ہو, اور ہماری جتنی بھی تنظیمیں ہیں مسلمانوں کی, میں سب سے کہوں گا کہ ہماری سیمانچل میں ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیجئے جہاں پر ہم اپنے بچوں کو یو پی ایس سی کے لیے, بی پی ایس سی کے لیے ان کی پریپریشن اور تیاری کرا پائیں, ان کو اسکالرشپ دے پائیں. چندہ آپ کو چاہیے, ہم کجرا بستی سے لاکھوں روپے دینے کے لیے تیار ہیں. ہم اگر 10,000 کمائیں گے, 1,000 روپے مہینہ آپ کے اس انسٹیٹیوٹ کو دیں گے, لیکن آپ کو آگے قدم بڑھانا ہوگا. ان باطل طاقت سے مقابلے کے لیے کوئی دوسرا ہتھیار نہیں ہے, کوئی نیتا آپ کی بات کو نہیں رکھے گا. اب سے تقریباً 60 70 75 سال پہلے ایک آیا تھا بڑا نیتا, 2 ملک بنا لیا, آپ کو مرنے کے لیے کٹنے کے لیے اس بھارت میں چھوڑ دیا. آج بھی کچھ مسلمان نیتا ہیں جو اپنی کرسی کے لیے بھڑکاؤ بھاشنیں دیتے ہیں کہ نہیں مسلمانوں اٹھو, اپنا حق لو سیاست میں. ٹھیک ہے, اٹھیں گے مسلمان, آپ جیتتے بھی ہیں, آپ کو کرسیاں بھی ملتی ہے, لیکن جب انہی کے علاقے میں کسی کی موب لنچنگ ہوتی ہے تو آپ ان کی مدد کو نہیں پہنچتے ہو. یہ جھوٹی تقریر نہیں چاہیے ہمیں آپ کی, یہ جھوٹا دلاسا نہیں چاہیے ہمیں آپ کا. ہمیں زمینی سطح پر کام چاہیے. اگر کسی کی موب لنچنگ ہوتی ہے تو ان کو مدد ملنی چاہیے, ان کا کیس فائل ہونا چاہیے. اگر کسی بچی کی عزت لوٹی جاتی ہے تو سپریم کورٹ تک, ہائی کورٹ تک ان کی مدد کون کرتا ہے؟ ہمیں وہ مسیحا چاہیے, ہمیں ہوائی تقریر نہیں چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں اگر تقدیر بدلنا ہے تو آپ کو اپنی قوم کے اندر قوم کے بچوں کو تعلیم دینا ہوگا, ایجوکیشن دینا ہوگا. تبھی آپ اس ایجوکیشن اور اس تعلیم کو حاصل کر کے آپ دنیا کے, ہمارے بھارت میں جو ہم پر الٹریسی کا جو کلنک ہے لگا ہوا وہ دھل سکتا. یہ سیمانچل زرخیز ہے, یہاں کا بچہ بڑا ہنر مند ہوتا. ابھی یو پی ایس سی کے اندر میں پورے بھارت میں 700 سے ادھک بچے پاس ہوئے, ان میں سے پہلا نمبر کہاں کا بچہ؟ بہار کا. آپ کے بہار کا بارسوئی کدوا کٹیہار کا ہے وہ لڑکا جو پوری بھارت میں یو پی ایس سی میں ٹاپ رینک حاصل کیا. بتائیے آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے بچوں میں وہ ہنر نہیں, بلکہ 3 بچے بہار سے یو پی ایس سی میں سلیکٹ ہوئے. ہمارے گاؤں کے قریب ایک اسکول کے قریب ایک گاؤں ہے, وہاں پر پچھلے سال ایک بچہ 251 نمبر سے پاس ہوا. اس سے پہلے ایک بچہ ایس ڈی ایم بنا ہوا ہے, اور جو اس بار بنا ہے وہ ڈی ایم بنے گا. جب وہ ڈی ایم بنے گا تو اپنے گاؤں کے اندر کچھ نہ کچھ اچھا کرے گا, اور اپنے جس ضلع پہ رہے گا وہاں اچھا کرے گا, لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرے گا. تو اس لیے تعلیم ہی ایک ایسا ہتھیار ہے کہ وی چینج اینڈ میک دا گڈ ورلڈ اینڈ چینج دا ورلڈ اگینسٹ می. ہمارے لیے جو بہت ساری برائیاں پیدا کی گئی ہے, ایک واویلا کھڑا کیا گیا ہے, ہم ان کا منہ توڑ جواب دے سکتے. تو میرے بھائیوں ایکٹیو ہونا ہوگا. تو ہم نے ان سے کہا کہ بابو بتاؤ محمد رسول اللہ کے دادا کا نام کیا ہے؟ وہ بولتا ہے کہ مولانا ہم کو اتنا معلوم ہے کہ عبد المطلب ہے. ہم نے کہا کہ دا ریئل نیم, واٹ از دا ریئل نیم آف عبد المطلب؟ انہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ نو, بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں. محمد رسول اللہ کے دادا کا نام اصل میں شیبۃ الحمد, عبد المطلب, عبد من غلام, مطلب. یہ جو ہاشم تھے, قبیلہ بنو ہاشم, ایک گھرانہ قبیلہ قریش, خاندان ہاشم سے محمد رسول اللہ تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے 2 نسل پیچھے ہاشمی گھرانہ وہیں سے ہے. ہاشم ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ پہلے زمانے میں جب حج کرنے کے لیے لوگ آتے تھے مکۃ المکرمہ, جب وہ پہنچتے تھے مکہ, مہمان نوازی وہاں کی بہت مشہور ہے, وہاں آج بھی مہمان نوازی کرتے ہیں. تو گوشت کے شوربے میں روٹی کے ٹکڑے کو ڈال کر سرید بنا کر مہمانوں کو کھلاتے تھے.
تو اسی لیے ان کا نام ہاشم منے ٹکڑے کرنے والے، اسی لیے ان کو ہاشم کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ گئے، وہاں پر سفر میں تجارت میں نکلے۔ پہلے زمانے میں جب سفر اور تجارت ہوا کرتی تھی، لوگ سالوں سال لگا دیتے تھے، اور کہیں کبھی کسی کی موت ہو جاتی تھی، اس وقت پیدل یا اونٹ میں یا گھوڑے میں آرام سے لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ آج کل نہیں کہ ہوائی جہاز میں بیٹھے ابھی یہاں، اس کے بعد 2 گھنٹے میں پہنچ گئے بنگلور یا حیدرآباد، ایسا نہیں تھا پہلے۔ تو آپ یہ ہاشم صاحب گئے مدینہ، وہاں شادی کی، شادی کے بعد وہاں سے وہ جب باہر نکلے تو ان کی جو اہلیہ محترمہ تھی وہ حاملہ ہوئی، ان سے جو بچہ پیدا ہوا ان کا نام تھا شیبہ۔ نام شیبہ اس لیے تھا چونکہ ان کے بال میں کہیں کہیں پر سفیدی تھی، تو شیبہ کے مطلب سفید۔ تو ہاشم صاحب جب وہاں سے نکلے تو ان کا انتقال ہو گیا، تو ایک ہاشم کے ایک بھائی تھے جو مکہ میں تھے، ان کا نام تھا مطلب۔ ان کو پتا چلا بہت دنوں کے بعد کہ ہمارے جو بھائی ہیں انہوں نے مدینے میں شادی کی اور ہمارا ایک بھتیجا بھی وہاں پر جنم لیا ہے۔ تو یہ پہنچے یہاں سے مکہ سے وہاں پر مدینہ جانے کے بعد وہاں پر کہتے ہیں دیکھتے ہیں شکل صورت سے پہچان گئے اس بچے کو کہ یہی بچہ لگتا ہے کہ ہمارا بھتیجا ہے۔ جب ان کی ماں سے بات کی، انہوں نے انکار کر دیا کہ میرے شوہر کا یہ رزلٹ، میرے شوہر کا یہ نشانی میں اپنے بچے کو کیسے دے سکتی ہوں۔ انہوں نے کہا، مطلب صاحب نے کہا، ہاشم کے بھائی صاحب نے کہا کہ دیکھیے میں ہمارے علاقے میں وہاں پر ہم سردار ہیں، ابھی ان کو لے کر جاتے ہیں، ابھی سرداری آئے گی، آپ کے بچے کے ہاتھ میں سرداری آئے گی، آپ کے بچے کے ہاتھ میں مہمان نوازی آئے گی، بہتر ہوگا، اچھا کام ہوگا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ اس بچے کو لے کر جائیں۔ جب مطلب صاحب اپنے اونٹ کے پیچھے اپنے اس بچے کو بٹھا کر لے کر جب مدینہ سے آئے تو لوگوں نے کہا کہ مطلب تم گئے تھے خالی، آئے ہوئے غلام کو لے کر؟ عبد المطلب، مطلب کا غلام، یعنی اس شیبہ جو نام تھا، نام اصل نہیں فیمس ہوا، وہی مطلب کا غلام، یعنی مطلب تم غلام لے کر آئے ہو، ایک بچہ لے کر کے آئے ہو، وہی چیز مشہور ہو گئی وہ نام۔ اور پوری قریش کی تاریخ میں خاندان مکہ میں جتنے بھی خاندان اور قبیلے تھے ان میں سب سے مبارک اور سب سے اچھا اور کامیاب کوئی سرداری کرنے والا پیدا ہوا تھا تو اس کا نام عبد المطلب تھا۔ نام اصل میں شیبہ ہے، لیکن نام پڑ گیا ان کے اپنے چچا کے نام پر وہ لے کر آئے تھے تو ان کا نام پڑ گیا عبد المطلب۔ سب سے بہترین نسب اور حسب میں ان کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ ہرقل نے پوچھا تھا ابو سفیان سے کہ جو محمد پیدا ہوا ہے ان کا نسب اور حسب کیسا ہے بتاؤ؟ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ اور اشرف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو ذکر کیا ہے بھاگوت پران کے اندر کہا ہے شمبل گرام دکھیا سبراہ منಯ سگھاتمنا بھونے وشنو یشسا کل کی پرادربھوشتی۔ صاف لفظوں میں شمبل گرام گکھیت براہ منیس، اونچے خاندان میں پیدا ہوئے، لڑاکو ہوں گے کن کے خلاف؟ ظالموں کے خلاف، ابو جہل کے خلاف، عتبہ شیبہ کے خلاف، احمیب سویمدم بدامی، اور کہا صاف لفظوں میں اس طرح سے پرواہی جو گھوڑے پر بیٹھ کر سواری کریں گے، محمد الرسول اللہ کی سواری گھوڑے پر ہوتی تھی، اونٹ پر ہوتی تھی، خچر پر آپ سواری کیا کرتے تھے محمد الرسول اللہ۔ اسوما سگ ماروہا دیو دتم جگت پتی اسیناس دود منٹھیشوری گننویتاہا۔ آپ علیہ السلام جنگ بھی کرتے تھے، اعلیٰ نسب سے حسب سے ان کا جنم ہوا تھا، ان کی پیدائش اور ان کا جو بلونگ کرتے تھے وہاں سے کرتے تھے۔ شمبل گرام امن کی جگہ، یعنی اتنا پر امن جگہ ہے، آج بھی اگر وہاں پر کوئی پہنچ جائے تو اس کو شرارت یا اس کو لڑائی یا اس کو جھگڑے کرنے کی وہاں پر پرمیشن بالکل نہیں ہوتی۔ آپ امن کی دارالامن ہے، وہ امن کی جگہ ہے، وہاں پر پیدا ہوئے شمبل گرام امن کی جگہ پہ براہمنیس برہمن خاندان سے۔ برہمن ہندو دھرم میں برہمن جو ہوگا
وہ مہان ہوگا، وہی سادھو بنے گا، وہی سنت بنے گا، وہی پجاری بنیں گے، وہی شادی کے منڈپ پر بیٹھیں گے، وہی پاٹ کا وہی آچاریہ بنیں گے، وہی سب کچھ کریں گے، وہی پوجا پاتر جو بھی ہوگا، ہون ہوگا، سب وہی کریں گے، برہمن کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہمارے اسلام میں الحمدللہ ایسا نہیں۔ ہمارے اسلام میں چاہے وہ شیخ ہو، انصاری ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، وہ محمد الرسول اللہ کی احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کر سکتا، منع نہیں، چھوا چھوت نہیں ہے، بس صرف اس کا مقام اس کے عمل سے پرکھا جاتا ہے، جج کیا جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں۔ یہ چیزیں ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو معلوم نہیں محمد الرسول اللہ کے بارے میں۔ ارے ہمیں صرف ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ سریانی تریانی زبان میں محمد کا نام موجود ہے۔ واللہوزن جمین دیور دنگ وون مدینہ، واللہوزن جمین دیور دنگ پروفٹ محمد۔ تریانی زبان ہے، تریانی ایران کے اندر جو پرانی زبانیں استعمال ہوتی تھی، اس زبان میں محمد کا نام موجود۔ آج مٹانے والے لاکھ کوشش کر لیں محمد کے نام کو مٹانے کی، ہمارے مدارس کو، مکاتب کو مٹانے کی کوشش کر لو، نہیں مٹا پاؤ گے۔ وقتی طور پر دیکھیں گے کہ ہاں وقتی طور پر تم لگ رہے ہو، تم دندنا رہے ہو، لیکن ہمیشہ سے جاء الحق وزهق الباطل، ہمیشہ ہر فرعون کے سامنے میں اللہ کسی نہ کسی شکل کے اندر موسیٰ کو حق بنا کر بھیجا ہے۔ جب آیا تھا نمرود تو اللہ نے حق بنا کر ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اور جب آیا تھا شداد اور قارون اور نمرود اور فرعون، اللہ نے کسی نہ کسی شکل میں حق بنا کر کسی نبی اور رسول کو ان کا مقابلہ کرایا، اور کوئی نہیں حق کے سامنے ٹک پایا۔ اسی لیے میرے مسلم بھائیو، آپ حق ہیں، حق پر ہیں، یو آر آن دا رائٹ۔ آپ کو صرف اپنے اطوار، اپنے زندگی کے افعال، اپنے زندگی کے کارنامے بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اللہ نے سر بلندی دی ہے، وانتم الاعلون، آپ ہی سر بلند رہیں گے۔ اس کے لیے ضرورت ہے اپنی شریعت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا۔ میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم وہ قوم ہے کہ ایک ہاتھ میں اگر قرآن ہے تو آپ جس ملک میں ہے کہیے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہے تو دوسرے ہاتھ میں بھارت کا سمویدھان ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے تو دوسرے ہاتھ میں بھارت کے، ہمارے ہندوستان کا جھنڈا ہوگا۔ آپ کہہ سکتے، آپ کہیے، آپ کو کوئی نہیں منع کر سکتا۔ آپ اپنے مذہب کی بات رکھیے، آپ اپنے دھرم کی بات رکھیے، نرپیکش، ایک دم بالکل نڈر، بہادر بن کر اپنے دھرم کی بات رکھیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نڈر ہو کر اسلام کی سچائی کو رکھتے تھے، مولانا کلیم صاحب صدیقی نڈر ہو کر اسلام کی بات رکھتے تھے۔ وقتی طور پر پریشانی ان کے پاس آئی ہے، لیکن زیادہ دیر تک یہ پریشانیاں، یہ ظالم اپنے طاقت کی وجہ سے جو دندنا رہے ہیں، ان کی طاقت ہمیشہ نہیں رہنے والی۔ آج ستہ ان کے پاس، کل کسی اور کے پاس ستہ ہوگا، طاقت ان کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس طاقت ہوگی۔ عزتیں بنتی بگڑتی ہے، سرکار بند آتی اور جاتی ہے، لیکن اللہ کی طاقت ہمیشہ سے تھی، اللہ کی طاقت ہے، اور قیامت تک ٹو دا ڈے آف ججمنٹ دا سرو شکتیمان ادھا دیو مہان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت باقی رہے گی۔ بس ضرورت ہے اس طاقت کو صحیح استعمال کروانے کا، اس طاقت کو اللہ سے حاصل کرنے کا۔ ہم مسلمان ہیں تو نمازوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو انٹرنلی اسٹرانگ بنا ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو اپنا اخلاق ہمارا اتنا اسٹرانگ بننا چاہیے، ہمارا افعال اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ تاکہ ہم کسی غریب بھائی کے حق حقوق کو نہ مار پائے۔ یہاں تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے گلا کاٹنے کے در پہ، ایک بھائی دوسرے بھائی کی زمین کو ہڑپنے کے در پہ۔ میرے بھائیو، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے پیروں پہ پہلے خود کلاڑی مارتے ہیں، تب جا کر آپ پر دوسرے اور اغیار آپ کے اوپر حملہ کرتے۔ ہمیں محمد الرسول اللہ کی سیرت اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت۔ محمد الرسول اللہ نرم بھی تھے، سخت بھی تھے، بہادر بھی تھے۔ کان اشوما شگما روحا دیو دتم جگت پتی،
بہت لوگ اسی منتر سے کیا مطلب نکالتے ہمارے ہندو بھائی، ارے تمہارے محمد تو لڑاکو تھے، وہ لڑتے تھے، 9 تلوار تھی۔ ہم نے کہا کہ بھائی بہت اچھا اعتراض کر رہے ہو کہ محمد لڑاکو تھے، وہ تو غنیمت ہے کہ ہمارے قرآن کی شروعات لڑنے والے الفاظ سے نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو رب العالمین ہے، مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ the day of judgment کا وہ گریٹر ہے، کریٹر ہے۔ لیکن ایک بات بولیں، آپ جو اعتراض کرتے ہو آپ کی زبان سے بات اچھی نہیں لگتی، کیوں؟ کیونکہ شریمد بھگوت گیتا کا پہلا منتر جو ہے، پہلے منتر کا پہلا اکشر جو ہے وہ جنگ سے اور دھرم سے شروع ہوا۔ دھرم چھیترے کروچھیترے، دھرت راشٹر کورو اور پانڈووں کے بیچ میں جو جنگ چھڑ گئی تھی مہا بھارت میں، تو سنجے سے کہا تھا، سنجے میڈیا والا تھا اس وقت کا، سنجے میڈیا والا تھا، تو دھرت راشٹر نے کہا سنجے سے کہ سنجے مجھے ذرا بتاؤ کہ رن بھومی میں پانڈواس سنجیہ دھرم راشٹرے کروچھیترے کہ دھرم کے جو سینا ہیں، یعنی دھرم کی جو لڑائی ہو رہی ہے مہا بھارت کے میدان میں، مہا بھارت کے میدان میں، تو آپ یہ بتاؤ سنجے کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ کی زندگی کی شروعات آپ دیکھ لیجئے، بخاری اٹھائیے وہاں پر جنگ کا تذکرہ پہلے نہیں، آپ مسلم اٹھائیے جنگ کا تذکرہ نہیں، ابو داؤد اٹھائیے جنگ کا تذکرہ پہلے نہیں، اور آپ ترمذی اٹھا لیجئے جنگ کا تذکرہ پہلے نہیں، آپ ابن ماجہ اٹھا لیجئے، نسائی اٹھا لیجئے، جنگ کا تذکرہ پہلے نہیں ہے وہاں پر۔ قرآن میں دیکھ لیجئے آپ، الحمدللہ رب العالمین الف لام میم سیقول تلک الرسل، کسی پارے کی شروعات جنگ کے ذریعے سے، جنگ کے ٹاپک سے نہیں کی گئی، لیکن شریمد بھگوت گیتا کا پہلے ادھیائے کا 18 ادھیائے گیتا میں پہلے ادھیائے کا پہلا منتر کا پہلا اکشر ہی جنگ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھا دیکھ لو اہمیو سو اشوما شگما روہا دیو دتم جگت پتی، کہ وہ جگت پتی ہوں گے، شگما روہا تیز رفتار گھوڑا لے کر، تلوار لے کر، دمن، دیکھو محمد دمن کر رہے ہیں، سر کاٹ رہے ہیں اور ہاتھ کاٹ رہے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں۔ محمد کے بارے میں کچھ گروؤں کا یہ تذکرہ تھا تو ہم نے یہی جواب دیا کہ بیٹے ہماری جتنی بھی دھارمک کتابیں ہیں میں عبداللہ بیان کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں، تم بھی اپنی دھارمک کتابیں لاؤ۔ تمہاری کتابوں کے اندر سب سے پہلا اکشر، سب سے پہلا ورڈ جو ہے وہ دھرم سے اور جہاد سے، جنگ سے شروع ہے۔ دھرم چھیترے کروچھیترے، چھیتریہ واسی پانڈے واشیو سنجیہ، صاف لفظوں کے اندر تذکرہ کیا کہ بتاؤ مجھے رن بھومی کے میدان میں جو پانڈو ہیں اور جو کورو ہیں وہ دونوں مل کر ان کی سٹیٹس کیا ہے۔ دھرت راشٹر یہ کہہ رہے کہ ہم کو دکھاؤ ذرا، رپورٹ پیش کرو پوری، پھر یہ کم سے کم 25-30 اشلوک ہیں، منتر ہیں، لیکن آخر میں کیا کہا جاتا ہے؟ آخر میں جو شری کرشن جی تھے وہاں پر رن بھومی میں، اس میدان میں، تو ارجن جو ہیرو تھے مہا بھارت کے، وہ اپنے کمان کو اور وہ اپنے تیر اور بھالے کو اٹھا کر جس رتھ پہ سوار تھے اس سے اتر کر نیچے آ جاتے۔ وہ کیا کہتے ہیں کرشن جی کو؟ کرشن جی اے پرماتمے، اے ایشورا، ہم نہیں لڑیں گے، اے بھگوان یا واچا ہم نہیں لڑیں گے، شری پرماتما نے نمہ ہم نہیں لڑیں گے، ہم اپنے پرماتما کو نمن کرتے ہیں، ہم مقابلہ نہیں کریں گے۔ تو پھر پتہ کیا کہا تھا شری کرشن جی نے؟ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے، اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، جب کوئی ظالم بادشاہ آپ کے سامنے آتا ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جب آپ کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے، آپ پر کوئی موب لنچنگ کرتا ہے، تو آپ کو بھی اس کے سامنے قانونی جواب دیجئے، ان کو آپ ان کو کورٹ میں لے جائیے، آپ ان کو عدالت میں لے کر جائیے۔
لیکن اگر کہیں پر مسلم کنٹریز میں جہاں پر قرآن کے فیصلے ہوتے ہوں تو کہا جاتا ہے کہ آپ مقابلہ کرو ان کا، اگر کسی نے قتل کیا ہے تو آپ کو اسی کے بدلے سیم اسی طرح قتل کیجئے۔ لیکن اللہ نے ایک پیغام اور بھی دیا کہ اگر تم معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر بات ہے۔ میرے بھائیوں، وہاں پر محمد رسول اللہ کو اللہ کی طرف سے ظالموں کے خلاف لڑنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اے نبی اٹھ جائیے، ظالموں کا مقابلہ کیجئے، ورنہ یہ آپ کے بچوں کو، آپ کی بیویوں کو، آپ کے سماج کے نوجوانوں کو یہ ذبح کر دیں گے جیسے فرعون نے کیا تھا۔